مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ہم ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر سلسلے میں شرکت کی نیت بھی کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، ابتدا میں ایک چیز بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اور بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ پاک کے اسماء الحسنی، اللہ پاک کے اسماء الحسنی کے ذریعے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے جی، اور الحمدللہ عز و جل اس کی بے شمار اس کی برکتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، اللہ پاک کے 99 نام ہیں، جس نے ان کے ذریعے دعا مانگی تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ تو یہ 99 اسماء الحسنی، اللہ پاک کے بے شمار نام ہیں جو احادیث پاک میں بیان کیے گئے، جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، تو وہ ناظرین اگر یہ اسماء الحسنی ہم یاد کر لیں اور اس کو پڑھنے کی ہم عادت بنا لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک جب ہم کھولتے ہیں، قرآن پاک کی ابتدا میں ہی یہ اللہ پاک کے 99 اسماء الحسنی صفاتی نام یہ اس میں لکھے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کوشش کریں وقت نکال کر یہ ہم زبانی یاد کرنے اور اپنے معمولات میں شامل کرنے، روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل اس کی ایسی برکتیں ملیں گی۔ پھر ان اسماء الحسنی کے ذریعے اللہ پاک کی بارگاہ میں جو دعائیں کی جاتی ہیں، جو دعا ہم کریں گے اللہ پاک کی رحمت سے وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ تو ناظرین، ہمیں بھی یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ جب بھی اللہ نہ کرے کوئی مشکل آ جائے، کوئی تنگ دستی آ جائے، یا اللہ نہ کرے کوئی بیماری کا معاملہ کوئی ایسا آ جائے، کوئی بڑا مرض لاحق ہو جائے، ہمارے گھر میں سے، ہماری فیملی میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا قرض داری کا معاملہ ہو، تو فوراً خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اس کے پیارے پیارے اسماء الحسنی کے ذریعے ہم دعا مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ہماری دلی مرادیں، ہماری جائز مرادیں انشاءاللہ عز و جل پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ کبھی آپ عمل کر کے دیکھیں، الحمدللہ ایک ایسی روحانیت بھی ملے گی، اور نیت اس میں ہو اللہ پاک کے ذکر کی۔ اس میں اللہ پاک کے سارے صفاتی نام اس میں 99 اسماء الحسنی میں موجود ہیں، یہ پڑھیں گے الحمدللہ عز و جل ہر اسم مبارک کی ہمیں برکتیں ملیں گی۔ اور پھر یہ 99 اسماء الحسنی اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہم جب دعا کریں گے نا، تو اب یہ قبولیت کا وقت ہے اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ یہ پڑھنے کا معمول بھی بنائیں انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں اللہ پاک کی رحمت سے بڑی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ کبھی ایسا ہونا کہ ہمارے من کی جو مرادیں ہیں، دل میں ہوتی ہے ہر ایک کی جائز خواہشات ہوتی ہیں، جائز مرادیں ہوتی ہیں، میرا یہ کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اللہ کرے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو دعائیں بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ آپ یہ عمل کریں، 99 اسماء الحسنی یہ پڑھیں، پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، اور اللہ کرے کہ ایسا پڑھنے والے بن جائیں کہ یہ ہمارے ذہن میں نقش ہو جائے اور ہمیں حفظ ہو جائیں اور ہمیں یاد ہو جائیں، اور الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرنے کی ترغیب دلائیں، انشاءاللہ عز و جل بچے بھی یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں، کن مسائل کے بارے میں، کن چیزوں کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز ہم شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام ذوالقرنین ہے اور میرے امی کا نام مسرت بیوی ہے۔ میں دوسرے اسکول میں تھا تو میں پوزیشن لیتا تھا، اور میں نے اب اسکول بدل کیا ہے، وہ دوسرے اسکول میں گیا ہوں، تو میں اب فیل ہوتا ہوں، یہ ذرا استخارہ کروائے جی۔
چلیں استخارہ تو ہم کرتے ہیں کہ پہلے ماشاءاللہ آپ پوزیشن ہولڈر تھے، پوزیشنیں لیا کرتے تھے، اب ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ بڑی دلچسپی، دل جمعی، یکسوئی کے ساتھ پڑھنا اور محنت کرنا، اس وقت آپ کی دلچسپی زیادہ ہو، پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمی کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بعض اوقات شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، خود اپنے دل میں بھی بعض اوقات یہ بات بھی پیدا ہو جاتی ہے مجھے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اچھا پڑھنے والا ہوں، میں تو اچھی محنت کرتا ہوں، میں تو امتحانات کے آخر میں ہی تھوڑا بہت دیکھ لوں گا، تیاری کر لوں گا تو اور پیپر دے دوں گا میں۔ خیالات کی دنیا سے نکل آئے، محنت، شوق، جذبہ، کڑھن، دلچسپی یہ ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور پھر محنت بھی کریں، دعا بھی کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور انشاءاللہ عز و جل چلیں ہم آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے، اور جو آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا ہے تو استخارہ بھی کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں۔ بعض اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے، اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے اور دوسروں کی نظروں میں آ جاتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ ایسا بھی ہو بھائی، وہ استخارہ کر کے پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب بتائیں گے۔ سلسلے میں شامل رہیے گا، ڈائری قلم بھی ساتھ رکھیے گا۔ ذوالقرنین نے نام بتایا تھا نا انہوں نے، صحیح ہے انشاءاللہ عز و جل۔ انہوں نے ایک یہ میسیج کیا ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ بچہ ہے ہمارا، چھوٹی عمر ہے اور کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے اور کوئی اس طرح کا کوئی پریشانی بھی بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن وہ روتا بہت ہے، تو کوئی ایسا عمل بتائیے، بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد ایسی ہو کہ جو والدین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ بچہ ہمارا بہت روتا ہے۔ جی جی، تو کیا فرمائیں گے؟ کبھی اس طرح اگر بچوں کی کیفیت ہو جائے کہ وہ رو رہے ہیں، بلا وجہ رو رہے ہیں، تو کیا وظیفہ پڑھ کے دم کریں کہ وہ خاموش ہو جائیں؟ جی پہلے بچے کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں اس کے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے یا کہیں پیر وغیرہ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ جب اچھی طرح مطمئن ہو جائیں تو پھر یہ معاملہ کریں کہ اس بچے کو اللہ تبارک تعالیٰ کا صفاتی نام یا غنیو یہ دم کریں۔ اب نظر بد کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے اس بچے کے ساتھ، تو اگر نظر بد کا معاملہ ہے تو پھر آپ سورہ کوثر اس کو 1 مرتبہ پڑھ لیجئے، پڑھنے کے بعد بچے کے سیدھے گال پر دم کر دیجئے۔ اسی طریقے سے اب دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پوری سورہ مبارکہ پڑھیں گے، اول آخر درود پاک بسم اللہ شریف کے ساتھ، اب الٹے گال پر دم کر دیجئے۔ اس کے بعد آپ اسی سورہ مبارکہ کو بسم اللہ شریف کے ساتھ اول آخر درود پاک پڑھیں گے اور 1 مرتبہ اور سورہ کوثر پڑھ کے اس کے چہرے پر یا جسم پر دم کر دیجئے۔ اس طرح کریں گے۔ اگر بچے کو نظر بد ہے یا کوئی اور تکلیف ہے تو اس وظیفے کی، اس روحانی علاج کی برکت سے بچہ شفا یاب ہو جائے گا، رونا بند کر دے گا، پھر اس کی نظر بھی بہتر ہو جائے گی اور جاتی رہے گی۔ اچھا، یہ نظر کی وجہ سے بھی رونا شروع کر دیتے ہیں بچے؟ بظاہر کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوتی، چلو پیٹ میں درد ہے، جسم میں درد ہے یا کوئی اور بیماری ہے تو چلو سمجھ آتا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے بچہ رو رہا ہو، تو نظر بد کی وجہ سے بھی بچہ رونا شروع کر دیتا ہے؟ جی، نظر بد کی وجہ سے روتے بھی ہیں بچے اور پھر ان میں عجیب سی ایک کیفیت بھی ہو جاتی ہے جس کو اضطرابی کیفیت کہتے ہیں یا بے چینی، جلال والی کیفیت، پھر کسی کے قابو میں نہیں آتے نا۔ جی جی جی، یہ بھی معاملات ہو جاتے ہیں اس کی وجہ ایک تو نظر اتارنے کا وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الکوثر پڑھ کر پہلے پیشانی پہ دم کرنا ہے، پہلے سیدھے گال پر دم کرنا ہے، سیدھے گال پہ دم، جی جی، صحیح۔ پھر 1 مرتبہ پڑھیں گے بسم اللہ شریف کے ساتھ اول آخر درود پاک پڑھیں گے اور پھر الٹے گال پر دم کریں گے، صحیح، الٹے گال اور اس کے بعد پھر چہرے پر دم کر دیں گے، 1 دفعہ اور پڑھ کے چہرے پہ دم کریں گے، 3 مرتبہ پڑھیں گے، 1 مرتبہ دم ہو گیا، اب دوسرے دن اسی طرح کر لیجئے، انشاءاللہ 2-3 دن دم کریں گے تو جیسی بھی تکلیف ہوگی جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ یعنی روزانہ 1 مرتبہ عمل کرنا ہے؟ جی، یہ اس کا کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، جس وقت بچہ روئے اسی وقت دم کریں؟ جی جی، اس وقت کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ بعض اوقات پوری رات کا اکثر حصہ بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، بڑی پھر اس میں آزمائش ہوتی ہے، تو وظیفہ بھی ماشاءاللہ چلیں آپ نے بتایا۔ ناظرین یہ نوٹ کیجئے گا، اور بالخصوص جو والدین، جو سرپرست ہیں، جو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی نوٹ کر لیں۔ سورۃ الکوثر پڑھ کر پہلے سیدھے گال پہ دم، پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر پھر الٹے گال پہ دم، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پہ آپ نے دم کرنا ہے۔ نظر بھی اگر اتارنا چاہیں اس کا بھی کوئی عمل ارشاد فرمائیے، نظر اتارنے کا طریقہ؟ نظر اتارنا چاہیں تو پھر وہ 7 مرچیں لے کر اس طرح بھی اتاری جا سکتی ہے۔ مرچیں کون سی؟ ایک تو ہری مرچیں ہوتی ہیں، چھوٹی والی مرچیں جو ہوتی ہیں، جو لال مرچ، چھوٹی والی جو لال مرچ ہوتی ہے، وہ 7 مرچیں لے لیجئے۔ لینے کے بعد سیدھے ہاتھ سے اتارنا شروع کریں گے، سیدھے ہاتھ سے؟ جی، بچے کے سیدھے ہاتھ سے اتاریں گے پورے جسم پہ، اس طرح مطلب 7 دفعہ کرنے کے بعد ان مرچوں کو توے کو گرم کر کے اس پہ مطلب مرچیں رکھ دیجئے،
وہ جلا دیجئے یا پھر جلتے ہوئے چولہے کے اوپر رکھ دیجئے اور اس کو جلا دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں مرچیں جلیں گی اور یہاں پر بچے کی نظر بھی اتر جائے گی اور بچہ شفا یاب ہو جائے گا اس کی انشاءاللہ۔ کوئی علامت ہے؟ بعض اوقات لوگ سوالات بھی کرتے ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں کہ کوئی ایسی علامت بتا دیں، چلے بھائی مرچیں تو ہم نے جلا دیں، کوئی ایسی علامت بتائیں کہ پتہ چل جائے کہ نظر اتر گئی ہے بچے کی؟ جی اب یہ اسی طریقے سے اگر ان مرچوں سے ہی لے لیں تھوڑی سی ترکیب کہ بھائی اب یہ مرچیں ہم نے جلائی ہیں، اب جلائی ہیں، اس میں دھسک آتی ہے، کوئی عجیب سی وہ کیفیت ہوتی ہے، بدبو اٹھنا شروع ہوگی، بدبو ٹائپ کی آتی ہے، دھسک آتی ہے۔ اگر اس مرچوں میں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بچے کو نظر ہے، ابھی ہے۔ جی اگر بدبو نہیں آئے تو جی اب اس کو دوبارہ آپ نے کر لینا ہے، اب اس کو دوبارہ اپنے بچے کی نظر اتارنی ہے، اس کو اتارنے کے بعد مرچوں کو جلا لینا ہے۔ صحیح۔ اب جلائیں گے، اب دیکھیں گے جب اگر وہ دھسک سی آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، مطلب اس طرح مرچوں کی کہہ رہے ہیں، مرچوں کی بو آ رہی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ بھئی اب اس بچے کی نظر اتر گئی ہے، اس کو شفا مل گئی ہے اور اب یہ بہتر ہو گیا بچہ۔ یعنی اس کو اگر ہم یوں سمجھیں کہ اگر جب تک بدبو نہ آئے تو اس وقت تک اس عمل کو جاری رکھیں، ایک دو دفعہ اتار لیجیے، ایک دو دفعہ یہ گھما کر پھر آپ جلا لیں، جب تک بدبو نہیں آئے آپ نے نظر اتارنا ہے، اور جب بدبو آ جائے، اور واقعی ناظرین یہ تجربہ ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جب مرچیں گھماتے ہیں نا مریض پر سے جس کو واقعی نظر ہوتی ہے، آپ 7 مرتبہ گھمائیں مریض کے اوپر سے، پھر آپ ان مرچوں کو جلائیں گے، جب جلائیں گے تو اس میں سے ایسی دھانس اٹھنا شروع ہوگی اور ایسی یوں سمجھیے کہ بدبو ایسی اسمیل آئے گی کہ آپ کا وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا، جی کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب وہ نظر اتر گئی۔ تو یہ نظر اتارنے کا ایک ٹوٹکا ہے، تو اس کے مطابق بھی آپ عمل کر لیں، اور جو وظیفہ بتایا گیا وہ خاص بچوں کے حوالے سے، بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے تو وہ وظیفہ پڑھ کر بھی جب کر سکتے۔ اچھا یہ بھی ممکن ہے کہ نظر اتاری بعد میں پھر دوبارہ نظر لگ جائے، تو اس کے لیے بھی حفاظتی اوراد و وظائف یہ اپنے معمولات میں شامل کرتے رہنا چاہیے۔ جو عمل آپ کو بتایا گیا وہ وقتاً فوقتاً بڑھ کر بچوں پر آپ دم بھی کریں۔ اچھا استخارہ بھی کبھی جواب میں عرض کر دیتا ہوں ذوالقرنین بھائی کا۔ آپ نے کہا تھا کہ پہلے میں اچھا پڑھتا تھا اور پوزیشن لیتا تھا، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں فیل ہو جاتا ہوں، میری ویسی پوزیشن نہیں بن پا رہی۔ تو دیکھیں استخارہ آپ کا کیا کوئی ایسا روحانی مسئلہ، کوئی نظر بد، کوئی ایسے جادو، کوئی بندش وغیرہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور کوئی ایسا روحانی مسئلہ بھی نہیں آ رہا۔ ایک عمل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، 2 وظیفے چلے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیع آپ پڑھیں گے اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اور یاد رہے کہ دوران وظیفہ بات چیت آپ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اور امتحانات میں کامیابی کا ایک اور عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دینی امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج، وہ یہ کہ آپ ہر نماز کے بعد، اب جیسے امتحانات آپ نے دے دیے، اب رزلٹ آنے کا انتظار ہے کہ دیکھیں کیسا رزلٹ آتا ہے، اب خواہش ہوتی ہے کہ اچھا رزلٹ آئے، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کیجئے گا۔ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ آپ پڑھیں گے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد۔ یہ جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا روزانہ پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ دیکھیں روحانی علاج وظائف ہم نے آپ کو بتا دیے، اور آپ معمولات میں بھی شامل کیجئے گا، اپنے پڑھیے گا پابندی کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو مشورہ دیتا چلوں کہ جو امتحانات کی، جو پڑھائی کی تیاری کی اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اور جو اس کے جو طریقہ کار ہوتا ہے، دلچسپی، محنت، لگن، چھٹیاں نہ کرنا، پڑھائی کے دوران غیر ضروری چیزوں سے، غیر ضروری کاموں سے اور ان چیزوں سے بھی بچنا، اور ذہنی طور پر، قلبی طور پر حاضر رہ کر اپنی پڑھائی کو فوکس کرنا، پڑھنا، ان لوازمات کو بھی پورا کرنا ہے، اور یہ وظیفہ بھی جاری رکھیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ سمجھل کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ایک بات اور عرض کروں کہ جس طرح ہم دنیاوی امتحانات کی تیاری کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں دوسروں سے، اللہ کرے ہمارا یہ ذہن بھی بنے کہ ہم نے قبر کا امتحان بھی دینا ہے، آخرت کا بھی امتحان دینا ہے، قیامت کا بھی امتحان دینا ہے، سوالات کیے جائیں گے، اور وہ سوالات ہمیں پتہ ہیں، تو ان کی تیاری کے لیے ہم اپنا ذہن بنائیں۔ تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ سبحانہ آپ کے سامنے رابطے میں آ جائے، منسلک ہو جائے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کر لیں، آخرت کی تیاری کے حوالے سے الحمدللہ ذہن بنے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کال۔ جی کال چلائیے گا۔ ہمارا استخارہ فرما دیجئے۔ حسنین احمد نام ہے، والدہ کا نام ہے نورین بی بی، جسم میں بہت بیماریاں ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ وسیم عبداللہ نام ہے میرا، اور سیف بیگم میری والدہ کا نام۔ میری طبیعت شدید خراب رہتی ہے اور کافی جو ہے نا کافی عرصے سے ڈسٹرب ہوں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔
आसिफ अली, वालदा का नाम है शबीरा बीवी, और मसला है कि मेरा कारोबार चलता चलता मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या मसला है, और उसके लिए कोई वजह भी बता दो। सही जी, अगली कॉल चलाइएगा। मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, उनके मैदे में बहुत तकलीफ है, आप उनके लिए कोई रूहानी इलाज बता। जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल भी बताते हैं। मैदे की तकलीफ़, मैदे का दर्द ख़त्म हो जाए, औक़ात ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस हवाले से वजीफ़ा आपको बताते हैं। जी अगली कॉल चलाइएगा। मोहम्मद उस्मान बात कर रहा हूँ, वालदा का नाम है सुरैया बीबी, तो इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ। तबीयत ना कभी कभी ख़राब हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। उस्मान भाई अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल का इस्तिखारा करते हैं आपका। जी अगली कॉल चलाइएगा। मेरा नाम शफकत अली है, वालदा का नाम हसीना बीबी है। मेरे ना लेफ़्ट साइड पे छाती में दर्द रहता है और साथ में बाजू में भी दर्द रहता है। पिछले 2-3 दिन से सामने गले में भी दर्द हो रहा है, तो मैं इस्तिखारा करवाना चाह रहा था, साथ में चाह रहा था कोई रूहानी वजीफ़ा बता दें। सही इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बताते हैं आपको। नाज़रीन इस्तिखारे भी आपके अभी किए जाएंगे, फिर जवाबात भी बताएंगे। ये एक मदनी मुन्नी की कॉल थी, वालदा के हवाले से कहा, और ये जो इन्होंने बताया है ना, जो मर्ज़ इन्होंने बताया, अगर गौर करें ना तो एक तादाद ऐसी है कि जिनके मैदे ख़राब हैं, पेट ख़राब रहता है। तो अब कोई बताए इनके लिए भी जिन्होंने कॉल की है, इनकी अल्लाह पाक इनकी वालदा को भी शिफा अता फरमाए, इनके लिए भी और बिलुमूम हमारे तमाम ही मदनी चैनल के नाज़रीन के। और कोई ऐसा बताइए अमल, कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए कि बस मसला हल हो जाए, शिफा नसीब हो, मैदा दुरुस्त हो जाए। जी इंशाअल्लाह अल्लाह करीम इन्हें अमराज शिकम से शिफा अता फरमाए। देखिए जहाँ तक मैदे का प्रॉब्लम का बताया गया है, तो कोशिश करें कि इस मैदे के ऊपर होने वाले असबाब जिसकी वजह से मैदा ख़राब हो रहा है उस पर थोड़ा सा गौर करें। देखिए अगर हम सुन्नत के मुताबिक खाएं पिएं, मिसाल के तौर पे अगर खाना खा रहे हैं तो हम एक पैर को समेट लें, सीधे पैर को, उल्टे पैर को बिछा लें, और इसी तरीके से जिस तरह सुन्नत के मुताबिक खाना है कि निवाला जब लें तो उसे अच्छी तरह चबा चबा कर खाएँ, और खाने के बाद फिर जब पानी पिएं तो इसी तरह जैसे सुन्नत मुबारका है, पानी आराम से पिएं, देख कर पिएं, 3 सांस में पिएं, इस अंदाज़ पर पिएं, तो इंशाअल्लाह सुन्नत मुबारका पर अमल भी करते रहेंगे, मैदे की भी हिफाजत रहेगी और इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज़ से शिफा भी हासिल होगी। रूहानी इलाज भी पेश करते हैं, लेकिन इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। और इसी तरीके से अगर हम मैदे के अमराज उसका इलाज भी करवाते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। आइए रूहानी इलाज भी सुनते चलें कि कुरान मजीद फुकान हमीद पारा नंबर 16 सूरह कहफ की आयत नंबर 109 मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने घरेलू इलाज अपने रिसाले के अंदर सफ़हा नंबर 56 पर इसको लिखा है। चीनी की सादा प्लेटें उसको लीजिए और 3 प्लेटें फ़जर की नमाज के बाद उन्हें लिख लीजिए। आप जर्दे के रंग से लिख लें या सादा जैसा पॉइंटर वगैरह होता है ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का, आप उससे लिख लीजिए। इसको आप लिखेंगे, ये हर प्लेट पर एक एक लिखेंगे, यानी कि फ़जर की नमाज के बाद 3 प्लेटें लिख लीजिए। अब 1 प्लेट आप सुबह पी लीजिए, 1 प्लेट दोपहर में और 1 प्लेट रात में पी लीजिए। ये 3 टाइम 1-1 प्लेट पीनी है। इसी तरीके से इस अमल को आपने रोज़ाना करना है। रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद 3 चीनी की प्लेटें लिखनी है, 1 सुबह पी लेनी है, 1 दोपहर को पीनी है और 1 रात को पीनी है। इसी तरीके से आपने इस अमल को 40 दिन मुकम्मल करना है। मैदे की जैसी भी तकलीफ़ है बेहतर होगी। इसी तरीके से आप रूहानी इलाज के बस्तों पर तशरीफ़ ले जाएं, तो वहाँ से तावीज़ हासिल करें। वहाँ पे बांधने का तावीज़ होता है, पहनने का तावीज़ होता है, पीने का तावीज़ होता है, इसको भी इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ ये आयत मुबारका आप किसी सादे कागज़ पे लिख लीजिए। सादे कागज़ पे लिखने के बाद इसमें एराब वगैरह ना लगाएं, जैसे मीम है तो मीम का दायरा खुला रखें। इसी तरीके से आप इसको बिल्कुल साफ साफ लिख लीजिए। लिखने के बाद इसको लपेट लें और लपेटने के बाद रेगज़ीन में या चमड़े में करके गले में पहन लीजिए। अगर इस्लामी भाई का इलाज करना है तो यही इस्लामी भाई का इलाज करने के लिए उनके सीधे बाजू में बांध दीजिए। इस अमल को करने की बरकत से ये मैदे की तकलीफ़ जाती रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, 2 अमल जो मैं समझ सका हूँ आपकी गुफ्तगू से, 2 अमल आपने इरशाद फरमाए। एक तो आयत मुबारका लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, ये सूरतुल कहफ की आयत मुबारका। एक तो आपने फरमाया कि प्लेट पर लिख कर पीनी है। जी जी, एक ये तरीका हो गया। जी जी, एक प्लेट पे लिखना पीनी है। अच्छा, दूसरा आपने ये भी इरशाद फरमाया कि किसी सादे कागज़ पर लिख कर
اب اس کا تعویذ بنا کر اسلامی بہنیں اپنے گلے میں پہنیں گی اور اسلامی بھائی اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیں گے. یہ 2 عمل آپ نے ارشاد فرمایا. تو ناظرین امید ہے کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے, یاد کر چکے ہوں گے. بالفرض اگر یاد نہ ہو سکا ہو یا آپ لکھ نہ پائے ہوں تو آپ مکتبۃ المدینہ کی ایک مطبوعہ کتاب ہے جس کا نام ہے گھریلو علاج, بہت شاندار کتاب ہے. اور یہ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کی بہترین کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. یوں سمجھیے کہ اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. بہت سارے آپ کو روحانی علاج اس میں ملیں گے, گھریلو علاج اس میں ملیں گے, بہت ساری دعائیں اس میں آپ کو مل جائیں گی, اور بہت سارے کارآمد مدنی پھول کہ اگر یہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے, اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے, حفاظتی اقدامات کس طرح کرنے ہیں, بیماریوں کے حوالے سے, دھوپ کے حوالے سے, تو سردیوں کے حوالے سے بہت ساری معلومات آپ کو مل جائے گی. مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہر موقع پر الحمدللہ ہماری معاونت کرتی ہے. اس کتاب میں الحمدللہ عز و جل یہ پورا جو عمل آپ کو بتایا گیا معدے کی تکلیف کے حوالے سے تفصیل اس میں مل جائے گی. بڑھتے ہیں ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات. سب سے پہلے ہمارے حسنین احمد بھائی, آپ نے جسم میں درد اور بیماری کے حوالے سے بتایا. دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ بہتر کا اشارہ ہے, کوئی ایسا روحانی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جسم میں اگر درد ہو, تکلیف ہو, تو اس کے لیے آپ نے 115 مرتبہ یا مؤمنو یہ آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. وسیم بھائی آپ نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ طبیعت میری خراب رہتی ہے اور کافی عرصے سے میں بیمار ہوں. آپ کا بھی استخارہ کیا گیا, استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, مطلب جسمانی تقاضے بھی ہوتے ہیں. اب ہم کنفیوز نہ ہوا کریں, ہم اپنے ذہن کو, اپنی سوچوں کو تھوڑا وسیع و کشادہ رکھیں. اگر ہم تھوڑا سا اگر بیمار ہو گئے, 2 مہینے 4 مہینے کوئی بیماری میں لگ گئے, اب شیطان پھر وسوسہ ڈالتا ہے, مختلف قسم کے وسوسے ذہن میں آتے ہیں کہ شاید کسی نے اب کچھ کروا دیا ہے. بھائی اللہ خیر کرے, اتنے علاج کروا لیے, اتنے ڈاکٹر بدل لیے, اتنے ہم نے ٹیسٹ کروا لیے, کوئی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی. بعض اوقات ہوتا ہے یہ ہوتے ہیں جسمانی تقاضے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت پر بھروسہ رکھیں. شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے. دوائیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں, شفا نہیں مل پاتی. جب تک اللہ پاک کا حکم نہیں ہوگا شفا کیسے حاصل ہوگی؟ شفا دواؤں میں نہیں, اللہ پاک کے حکم میں. اللہ پاک چاہے گا تو یہ شفا حاصل ہوگی. تو اپنے ذہن کو, سوچوں کو ہم تھوڑا وسیع و کشادہ رکھیں, اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہو. چلیں وظیفہ وسیم بھائی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ روزانہ اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں. آپ بھی پڑھیں اور دیگر ناظرین کو بھی میں مشورہ دوں گا. جو دائمی مریض ہے نا, دائمی مریض کہتے ہیں کہ جو مستقل, جیسے جو بیمار رہتا ہو اور آئے دن جو بیمار ہو جاتا ہو, بچے بعد اوقات آئے دن بیمار ہو جاتے ہیں, تو یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس نا, یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں اس کی برکتیں حاصل ہوگی. اور ان روحانی علاج کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے ناظرین کہ الحمدللہ بیماری میں, تکلیف میں صبر آ جاتا ہے. جی آپ صبر آئے گا, الحمدللہ ایک اطمینان نصیب ہوگا قلبی طور پر. ورنہ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے بیمار اس طرح بڑے بے چین ہو رہے ہوتے ہیں, بڑے تکلیف میں بھی ہوتے ہیں, بے چینی والی کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے. اللہ کا ذکر کریں, روحانی علاج بھی کریں, ایک اطمینان, ایک قلبی سکون انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوگا. آصف علی بھائی اپنے کاروباری حوالے سے آپ نے فرمایا تھا, تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا, نظر بد کا آپ کے ساتھ اشارہ آ رہا ہے. نظر بد بھی لگ جاتی ہے, اچھا خاصا کام چلتا ہوا ہوتا ہے, ایک دم بیٹھ جاتا ہے. اچھا اب اس کا ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے نا, تو آپ ایک کام کی, ایک سادہ سا کاغذ لیں اور ایک سادے سے کاغذ پر آپ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے. لکھنے کے بعد اب آپ اس کاغذ کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو کاروبار چمکے گا, برکت رہے گی, اور شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا الحمدللہ. اور ایک مشورہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں اگر زکوٰۃ فرض ہے تو اپنی مکمل زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. صدقہ راہ خدا عز و جل میں دے, خیرات کا سلسلہ ہم جاری رکھیں, وقتاً فوقتاً راہ خدا عز و جل میں خرچ کریں, انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گی. ہمارے عثمان بھائی آپ نے اپنی بیماری کے حوالے سے, بلڈ پریشر کے حوالے سے کہا, تو آپ کا بھی استخارہ کیا, الحمدللہ عز و جل بہتر ہے. نظر بد کا بھی اشارہ آیا ہے, اور اپنی نظر وغیرہ بھی اتروائیں. سورۃ القلم کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ, یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. نظر بد
درد اتر جائے گی۔ بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، یا مؤمنو 115 مرتبہ۔ جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں نا، یہ وظیفہ نوٹ کر لیں، 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، پہلے سے ہی دم کر کے رکھ لیں۔ جب ہائی ہوتا ہے نا، پھر اس وقت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اس وقت کچھ سجائی نہیں دے رہا ہوتا، پھر بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں نا، ہو سکتا ہے اس وقت وظیفہ پڑھنا بھی آپ کو یاد نہ ہو، تو پہلے سے پڑھ کر دم کر کے رکھ لیں۔ اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کی کیفیت ہو تو یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں، انشاءاللہ عز و جل نارمل ہو جائے گا۔ وضو بنا لیا کریں آپ، وضو بنانے کے بعد جب آپ چیک کریں گے نا اپنا بلڈ پریشر نارمل ہوگا الحمدللہ۔ اچھا، یہ ہمارے شفقت علی بھائی، اللہ پاک آسانی فرمائے آپ کے لیے، خیر کا معاملہ فرمائے الحمدللہ عز و جل۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اور جو آپ نے اپنی تکلیف اور بیماری کے حوالے سے کہا کہ سینے میں تکلیف رہتی ہے، بازو میں درد رہتا ہے، جسم میں ایک درد رہتا ہے، تو اس کے لیے ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اگر کسی کا جیسے سینہ خراب ہے، گلا خراب ہے، نزلہ زکام کی شکایت ہے، جسمانی اعضاء میں تکلیف رہتی ہے، تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، پھر میسج شامل کروں گا۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جو اوراد و وظائف، جو طریقہ کار آپ کو بتایا گیا، تو اسی طریقہ کار کے مطابق آپ نے یہ وظائف پڑھنے۔ شامل کرتے ہیں میسیجز ناظرین کے۔ شعبہ روحانی علاج کا بھی آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر بھی کافی کمنٹس ہیں، تو جلدی ان کے حضور روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ایک شاید والد صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میری بیٹی کے نیک رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے، کہ اور رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں، رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں اور شادی بھی جلد ہو جائے، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ جی، ان کو چاہیے کہ روزانہ 312 مرتبہ، اس کو والد صاحب کو نہیں یا بچی کو چاہیے کہ روزانہ 312 مرتبہ جی نماز فجر کے بعد صحیح یہ وظیفہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اس کو پڑھیں اور اس کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں۔ نیک رشتہ بھی آئے گا اور اچھا بر بھی ملے یہ گا۔ صرف فجر کی نماز کے بعد، نماز فجر کے بعد، صرف نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ۔ اچھا، ایک میسیج یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر میں کافی پریشانیاں ہیں، گھر میں برکت نہیں ہو رہی، اور گھر کو جو سنبھالنے والے ہیں، یعنی گھر کے جو سرپرست ہیں، وہ بیمار ہیں کافی، تو اس کے لیے کوئی عمل ارشاد فرمائیں۔ اچھا، ایسے گھر میں کوئی پریشانی، کوئی بیماریاں، کوئی قرض داریاں اور گھریلو ناچاکیاں، یہ سارے معاملات جب ہو جاتے ہیں جی، تو جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ بھئی گھر میں پریشانیاں ہیں، جو گھر کے بڑے ہیں وہ مطلب بیمار رہتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتابچے کے اندر بہت پیارا عمل لکھا ہے جی، اور یہ عمل بہت ہی پیارا ہے کہ الحمدللہ اس پر اگر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام مسائل سے نکل جائیں گے جی، کیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی، یہ بہت ہی پیارا عمل ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، جیسے مثال کے طور پہ فجر ہے، فجر کی نماز جب سنت 2 آتی ہیں ان 2 سنتوں میں پڑھیں گے، اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں ان 2 سنتوں میں پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کی جو سنتیں آتی ہیں مطلب فرض نماز کے بعد، تو ان میں بھی اس کو پڑھ لیجئے۔ یہ عجیب الاثر مطلب یہ عمل ہے الحمدللہ۔ صحیح ہے، کیا پڑھنا کہ جب آپ نماز ادا کریں الحمد شریف کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کافرون، صحیح، شروع کی جو 3 سورتیں سورہ کافرون، پھر اس کے بعد اذا جاء والفتح، ہاں جی، پھر اس کے بعد سورہ لہب، یہ تینوں صورتیں ایک رکعت کے اندر ایک رکعت میں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے جب مطلب دوسری رکعت آئے گی تو اس کے بعد کی 3 صورتیں مثال کے طور پہ اب سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اب یہ 3 صورتیں آپ نے اس کے بعد والی میں پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد جب سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پھر گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے۔ صحیح ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو روزانہ جاری رکھیں۔ صحیح، گھر کے کئی افراد ہیں تو وہ کئی افراد اس کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عجیب الاثر ہے، اس سے برکتیں بھی نازل ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، تنگ دستی ہے وہ بھی دور ہوگی۔ جس طرح انہوں نے بیماری کا بتایا تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بعد میں دعا کی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر کے سربراہ ہیں وہ بھی صحت یاب ہوں گے۔ صحیح ہے، یعنی گھر کا کوئی بھی ایک فرد اس وظیفے پر عمل کر کے دعا کرے، ان ایک فرد کے علاوہ باقی فرد بھی کر سکتے ہیں، مطلب جو نماز ادا کریں وہ پڑھ لیں الحمدللہ، جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا بھائی، مجھے اپنا مکان سیل کرنا ہے، اپنا مکان بیچنا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ کافی میں کوشش کر رہا ہوں لیکن میرا مکان سیل نہیں ہو رہا۔
اس کے لیے تو سورہ یوسف جی اس کی آیت نمبر 80 جی صحیح، اس کی تلاوت کر کر کے آپ روزانہ دم کریں گھر پہ، دن میں کر لیں، رات میں کر لیں، جس ٹائم بھی آپ کو موقع ملے اچھی طریقے سے دیکھ کر پڑھ کر، اور پڑھنے کے بعد اس کو آپ دم کریں۔ اس سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 آپ تلاوت کریں گے اور دم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا یہ دم کس پہ کرنا ہے؟ دم گھر پہ کر دیں۔ گھر پہ کرنا، اور گھر دور ہے، دوسرے علاقے میں، دوسرے شہر میں، یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات دم کرنا ممکن نہیں ہے بظاہر، تو یہاں پڑھ کے پھر دعا کر لیں، پڑھ کر دعا کر لیں، پڑھ کر دعا کریں اللہ اچھا میرا 4 سال کا بچہ ہے، وہ بات نہیں کرتا ہے، یعنی شاید یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے بول نہیں پاتا ہوگا، جی اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اس کے لیے تو آپ اس بچے کے اوپر روزانہ 101 مرتبہ یا اللہ صحیح، یا اللہ 101 مرتبہ پڑھ کے دم کیجئے، اور ہمارے روحانی علاج کے جو بستے ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے جو تعویذات عطاریہ کے بستے ہوتے ہیں روحانی علاج کے، وہاں جا کر آپ ان کے لیے تعویذات لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ پہننے کا تعویذ دیا جائے گا، ان کو کھانے کا تعویذ دیا جائے گا، پینے کا تعویذ دیا جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بچے کو بولنے کی عادت پڑ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اگر کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس کی برکت سے بہتر ہوگی۔ صحیح، والدین کا ویزا لگ جائے تو ویزا لگ جانے کا بھی کوئی وظیفہ، کوئی عمل ہے؟ اللہ کرے مدینے کا ویزا لگ جائے آمین ثم آمین۔ جی تو جی کیا فرمائیں گے اس کے لیے؟ کوئی وظیفہ ارشاد میں رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں؟ جی 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 اس کے لیے تو سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ لیجئے، پڑھنے کے بعد دعا کیجئے، اور یہ وظیفہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو اسے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور پڑھنے کے بعد جب پڑھ رہے ہوں، جب یہ وظیفہ ادا کر رہے ہوں تو اس وقت کسی سے بات چیت نہیں کرنی، کیونکہ الحمدللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کا عمل کرتا ہے، جو اس پہ عمل کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعاؤں کو مقبول فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو پریشانی ہے یہ بھی دور ہوگی، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو ویزے وغیرہ کے معاملات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے وہ حل ہوں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ صحیح ماشاءاللہ، صلاۃ الحاجات، اللہ اکبر، بڑا یہ ایسا عمل ہے ناظرین، آپ کبھی پڑھیں، کبھی آپ کا ایسا ہو نا کوئی آپ کا جائز مقصد پورا نہیں ہو رہا، اب جیسے ویزے کے حوالے سے بات چلیں تو آپ نے مشورہ دیا کہ نماز حاجات 2 رکعت نماز حاجات آپ پڑھیں، اس کی فضیلت میں آپ کو عرض کروں، نماز حاجات کی فضیلت کتنی؟ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی امر اہم پیش آتا، کوئی بڑا معاملہ پیش آتا تو آپ نماز پڑھتے، تو 2 رکعت نماز حاجات یہ آپ ادا کریں، اس کی بڑی برکتیں ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اس نماز حاجات کی برکت سے جائز حاجات پوری ہوتی ہیں الحمدللہ۔ آپ دعا کریں، اور یہ جو عمل آپ کو بتایا گیا کہ نماز حاجات کے بعد یا سمیعو آپ پڑھیں، آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اعتقاد ذرا پھر مضبوط، ذرا بھی نہیں بلکہ بہت اپنا مضبوط رکھیں، یقین کامل رکھیں، اور ایسا اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے کہ ناظرین جو میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، جو میں دعا کر رہا ہوں انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی ہی ہوگی، اعتقاد مضبوط، انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گی۔ جی کال چلائیے گا۔ میں رات کو سوتا ہوں تو سوتے ہوئے باتیں کرتا رہتا ہوں، باتیں کرتے کرتے اٹھ جاتا ہوں، یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ رات کو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک تعداد ایسی ہو کہ رات کو سوتے ہوئے بولنے کی بیماری ہوتی ہے، بولتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اچھا ڈر بھی لگتا ہے ان کو۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلب بے خوابی بھی ہو جاتی ہے، کچھ نظر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں معاملات، جس کی وجہ سے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں جن کو ایسے بے خوابی ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے یا بولنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ سونے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور 21 مرتبہ یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو یہ 21 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اور پھر یہ آرام کریں۔ اسی طریقے سے جب اٹھیں، سو کر اٹھیں تو یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو اس کو 21 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے یہ پریشانی آپ کی دور ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ عز و جل، تو اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اب یہاں ایک بات میں عرض کروں، اب جیسے آپ نے کہا کہ سوتے ہوئے باتیں میں عادت ہے کرنے کی، دیکھیں دن بھر جو انسان اپنے معمولات پورے کرتا ہے نا،
تو بعض اوقات وہ خواب کی صورت میں آ جاتے ہیں. اب جیسے کوئی تاجر تجارت کرنے والا دن بھر کام کرتا ہے تو خواب میں بھی ایسا لگتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں. تو دیکھیں دن بھر اگر ہم اللہ پاک کی عبادت کریں، اس کو راضی کرنے والے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، نیکیاں کریں، دعائیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تو الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی ملیں گی. دن بھر ہم مدینہ 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 کرتے رہیں تو خواب میں بھی انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ کرنے والے بن جائیں گے. اور ظاہری آنکھیں تو کیا بند ہوں گی، دل کی آنکھیں کھلیں گی اور انشاءاللہ عز و جل خواب میں حرمین طیبین کی حاضری نصیب ہو جائے گی. اللہ پاک بعد اب حاضری نصیب فرمائے. تو اپنے اعمال، ہم اپنے خیالات، اپنی سوچیں، اپنی فکریں پاکیزہ کریں. خیالات اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے یہ اعمال بھی اچھے ہوتے چلے جائیں گے. اچھا دیکھیں، اچھا بولیں، اچھا سوچیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی ایک اپنی برکتیں ملیں گی. اللہ پاک برے خیالات سے، بری سوچوں سے، برے وسوسوں سے، بری باتوں سے، بری عادتوں سے اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائیں. ناظرین سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. کافی سارے میسیجز ابھی باقی ہیں، کالز بھی باقی ہیں، تو سب کی کال اور میسیج شامل کرنا تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے، اور وہ سب کی کالز شامل ہو جائیں یہ بھی تھوڑا مشکل ہے نا. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، اس میں روحانی علاج کا بھی آپشن ہے، استخارے بھی کروانے کا ہے، اوراد و وظائف معلوم کرنے کا ہے، کارڈ کا عمل کروانے کا ہے. آخر میں ایک بات بھی ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں کہ ناظرین اگر کبھی ایسا ہو نا، آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن رکاوٹیں آ رہی، تو ساتھ ساتھ کارڈ کا عمل بھی آپ کروا لیا کریں. شعبہ روحانی علاج کی طرف سے الحمدللہ عز و جل آپ کے مسائل کی کارڈ بھی کر دی جائے گی. انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. روحانی علاج کے وسطوں سے بھی کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. آن لائن آپ الحمدللہ عز و جل کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. تو شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، تو یہ آپ پیج لائک بھی کیجئے، اس کے ذریعے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. تو بہت سارے ذرائع ہیں الحمدللہ عز و جل رابطے کے، جن میں سے چند میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اس کے علاوہ شعبہ روحانی علاج کی اپلیکیشن روحانی علاج کے نام سے پلے سٹور سے اس کو آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. کافی سارے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج اس پہ موجود ہیں. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے. لڑائی جھگڑے، نفرت، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما.